بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمر برلاس اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر برلاس اپڈیٹس۔ ناظرین، آج کی شخصیت ہے ام المومنین حضرت زینب۔ ان کا نام زینب اور کنیت ام الحکیم تھی۔ قبیلہ قریش کے خاندان اسد بن خزیمہ سے تعلق رکھتی تھیں۔ اس رشتے سے کی روح سے حضرت زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھیں۔ حضرت زینب اسلام اور ہجرت کے اعتبار سے السابقون الاولون میں شامل ہیں۔ ایک شخص زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام بھی تھے اور آپ کے متبنہ بھی۔ ان میں ایک خصوصیت یہ تھی کہ کتاب و سنت کے مسائل کو خوب سمجھتے اور اسلامی احکام سے بہت آگاہ تھے۔ حضرت زینب کی تربیت حضرت کی نگرانی میں ہی ہوئی تھی۔ آپ نے ان کا نکاح زید بن حارثہ سے کر دیا۔ اس نکاح سے آپ کے سامنے دو مقاصد تھے۔ ایک یہ کہ اسلام کے نزدیک ذات اور برادری کا جو فرق ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ زید اگرچہ آزاد کردہ غلام تھے اور حضرت زینب قریش کے اونچے طبقے سے تعلق رکھتی تھیں، لیکن اسلام نے اس امتیاز کو ختم کر دیا تھا اور ان دونوں کے درمیان اونچ نیچ کی جو دیواریں حائل تھیں وہ قبول اسلام کے بعد مسمار ہو گئی تھیں۔ دوسرا یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینب کو اسلامی احکام سے پوری طرح روشناس کرانا چاہتے تھے اور خواتین قریش میں ان کے ذریعے اسلام کی تعلیم و تبلیغ کے خواہاں تھے۔ آپ کا خیال یہ تھا کہ حضرت زید چونکہ مسائل شرعی سے اچھی طرح باخبر ہیں، لہذا وہ اپنی بیوی کو بھی اس کی تعلیم دیں گے۔ ناظرین، نکاح ہو گیا، 1 سال تک میاں بیوی ایک ساتھ رہے، لیکن اس کے بعد ان کے درمیان کچھ اختلافات پیدا ہو گئے اور یہ اختلافات اتنے طویل ہو گئے کہ طلاق تک نوبت آ گئی۔ ناظرین، جب مصالحت کی کوئی صورت باقی نہ رہی اور دونوں میں جدائی پیدا ہو گئی تو کچھ عرصے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام نکاح بھیجا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کچھ متعمل ہوئیں کیونکہ ان کے پہلے شوہر زید بن حارثہ حضرت کے متبنہ تھے اور لوگ انہیں زید بن محمد کے نام سے بھی پکارتے تھے۔ ناظرین، عرب جس شخص کو متبنہ قرار دے لیتے تھے اسے حقیقی بیٹا ہی سمجھتے تھے اور اس کی بیوی سے نکاح نہیں کرتے تھے۔ لہٰذا حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے۔ خود حضرت بھی ان سے نکاح کرنے میں قدر متعمل تھے۔ ناظرین، قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی تو آپ نے نکاح کر لیا۔ قرآن مجید نے یہ بھی وضاحت فرما دی کہ حضرت تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، یعنی آپ کی کوئی اولاد نرینہ نہیں ہے۔ جب اولاد نرینہ نہیں تو ظاہر ہے کہ زید بن حارثہ آپ کے بیٹے نہ ہوئے اور ان کی متعلقہ بیوی سے نکاح کرنا حرام نہیں ٹھہرا۔ یہ واقعہ ناظرین ذکات 5 ہجری کا ہے۔ نکاح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولیمے کا اہتمام کیا جس میں آپ نے گوشت روٹی کا انتظام فرمایا۔ ولیمہ نہایت شان سے ہوا اور آدمی بھیج کر 300 آدمیوں کو مدعو کیا۔ کھانا ہو چکا تو اکثر لوگ بدستور بیٹھے رہے اور آپس میں باتیں کرتے رہے، جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی ذہنی کوفت ہوئی۔ آپ بار بار اٹھتے اور ادھر ادھر جاتے تھے، لیکن اخلاقاً انہیں کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ چھوٹا سا مکان تھا جس میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ بیٹھی تھیں، وہ بھی پریشان ہوئیں اور دیوار کی طرف منہ کر کے خاموشی سے بیٹھی رہیں۔ اس پر پردے کی آیت یعنی آیت حجاب نازل ہوئی۔ ایک تو پردے کا حکم دیا گیا، پھر بلا اجازت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان پر آنے سے روک دیا گیا، پھر جب کھانا کھا چکے تو فوراً واپس چلے جانے کا حکم دیا، اور پھر ازواج مطہرات سے اگر کسی کو کوئی سوال کرنا ہو یا کوئی چیز مانگنا ہو تو پردے کی اوٹ میں کھڑے رہنے کی تاکید فرمائی، اور آخری متبنہ کے لیے بیٹے کی حیثیت ختم ہوئی۔ اس آیت کے نزول کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازے پر پردہ لٹکا دیا اور لوگوں کو بلا اجازت اندر آنے کی ممانعت فرما دی، اور قرآن کی اس آیت کا تقاضا یہی ہے۔ بیان کیا کرتی تھیں اور اس پر فخر کرتی تھیں کہ دیگر ازواج مطہرات کے نکاح حضرت سے ان کے والدین یا بھائیوں نے کیے، مگر میرا نکاح براہ راست اللہ کے حکم سے ہوا۔ حضرت نے میرے نکاح کے ولیمے میں کثرت سے لوگوں کو دعوت دی اور گوشت روٹی کا اہتمام کیا۔ اس نکاح کے نتیجے میں آیت حجاب نازل ہوئی۔
متبنہ کو عربوں میں جو بیٹے کی حیثیت دی جاتی تھی اس کا خاتمہ ہوا۔ طبقات ابن سعد میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کسی زوجہ محترمہ کا ولیمہ اس شاندار طریقے سے نہیں کیا جس طرح حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا کیا۔ وہ اس باب میں تمام ازواج مطہرات سے ممتاز حیثیت رکھتی تھیں۔ ناظرین، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ازواج رسول میں اگر کوئی میری برابری اور ہمسری کا دعویٰ کر سکتی ہیں تو وہ حضرت زینب ہیں۔ یہی وہ معزز خاتون ہیں جن کی وجہ سے بہت سی اصلاحات ہوئیں اور پرانی رسوم کی جڑیں کٹیں، غلام اور آزاد میں مساوات پیدا ہوئی اور خود خاندان بنو ہاشم میں اس مساوات کی بنیاد رکھی گئی۔ ان کی وجہ سے حالات بالکل بدل گئے اور حضور نے اصلاح احوال کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق کئی اہم اقدام اٹھائے۔ حضرت عائشہ اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے درمیان بعض اوقات ناظرین اختلافات پیدا ہو جاتا تھا، اور اس اختلاف کے باوجود حضرت زینب کسی قسم کا غصہ اور خفگی دل میں نہ رہنے دیتی۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں واقعہ افک پیش آیا تو ان سے پوچھا گیا کہ عائشہ کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ فرمایا، میں عائشہ کے بارے میں سوائے اس کے کچھ نہیں جانتی کہ وہ بہت بلند اخلاق اور بہترین خاتون ہیں۔ حافظ ابن حجر نے اصابہ میں لکھا ہے کہ اس سوال کے جواب میں حضرت زینب نے حضرت عائشہ کی بہت تعریف کی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ خود اپنے ہاتھ سے کام کرتی تھیں، وہ چمڑے کی دباغت کا فن جانتی تھیں اور جو کچھ اس سے آمدنی ہوتی وہ سب مسکینوں، یتیموں اور مستحق لوگوں میں تقسیم کر دیتی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، فیاضی اور رحم دلی میں زینب کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ طبقات ابن سعد میں منقول ہے کہ وہ متوکل علی اللہ، فراخ دست، کانے اور تنگ دستوں کی پشت پناہ تھیں اور یتیموں مساکین کی بے حد مدد کرتی تھی۔ ان کی فیاضی کا یہ عالم تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو 12,000 درہم سالانہ بیت المال سے دیتے تھے اور وہ سب خرچ کر دیتی تھیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے یہ رقم ان کی خدمت میں بھیجی تو فرمایا، اے اللہ، آئندہ یہ مال مجھ تک نہ پہنچنے پائے کیونکہ یہ فتنہ ہے۔ پھر یہ ساری رقم مستحقین میں تقسیم کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس بات کا علم ہوا تو حاضر ہوئے، اسلام کیا، دیر تک دروازے پر کھڑے رہے اور عرض کیا، آپ نے جو کچھ فرمایا ہے مجھے اس کی اطلاع ہو گئی ہے، آپ نے وہ سارا مال ضرورت مندوں کو تقسیم کر دیا ہے، آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں رہا۔ واپس جا کر اخراجات کے لیے 1,000 درہم اور بھیجے۔ ناظرین، حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے وہ بھی سارے کے سارے تقسیم کر دیے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا بڑا احترام تھا۔ ایک دفعہ حضور مہاجرین میں کچھ مال تقسیم فرما رہے تھے کہ حضرت زینب نے کوئی بات کہی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے کچھ کہا تو حضرت زینب نے فرمایا، آپ کو اس معاملے میں دخل دینے کی ضرورت نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر، انہیں کچھ نہ کہو، یہ عابدہ و زاہدہ اور خاشع و متوکلہ خاتون ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، دین کے معاملے میں، تقوی، طہارت میں، صداقت و معاملہ فہمی میں، صلہ رحمی میں، سخاوت اور اثار نفس میں زینب سے بڑھ کر کوئی عورت میں نے نہیں دیکھی۔ ناظرین، الاستیاب میں علامہ ابن عبد البر نے ان کے بارے میں حضرت عائشہ کا یہ قول بھی نقل کیا ہے، شرعی اور دینی معاملات میں حضرت زینب سے سب سے بڑی ہوئی تھی۔ دوسری جگہ فرماتی ہے، اللہ زینب پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے، وہ بلا شبہ دنیا کی بے مثال خاتون تھیں، خود اللہ نے اپنے پیغمبر سے اس کا نکاح کیا اور ان کی وجہ سے قرآن کی آیات نازل ہوئیں اور بہت سے احکام بارگاہ الہی بھیجے گئے۔ 20 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے انتقال کیا۔ اسی سال مصر فتح ہوا۔ وفات کے وقت ان کی عمر 53 سال کی تھی۔ واقدی نے 50 سال کی عمر لکھی ہے۔ وہ اپنی تمام آمدنی ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتی تھیں۔ ان کے پاس صرف ایک مکان تھا جس میں وہ رہائش پذیر تھیں۔ ولید بن عبد الملک نے 50,000 درہم میں یہ مکان بھی خرید لیا تھا اور اسے مسجد نبوی میں ملا دیا تھا۔ ناظرین، طبقات ابن سعد میں مذکور ہے کہ وفات سے قبل حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے یہ وصیت کی تھی کہ میں نے اپنا کفن خود ہی تیار کیا ہے، ممکن ہے حضرت عمر میرے لیے کفن بھیجیں، اگر انہوں نے بھیجا تو ایک کفن صدقے میں دے دینا۔
نماز جنازہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ انہوں نے یہ بھی وصیت کی تھی کہ مجھے اسی چارپائی پر قبر تک پہنچایا جائے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچایا گیا تھا۔ اس سے قبل صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا تھا۔ ان کی وفات کے دن سخت گرمی پڑ رہی تھی۔ جہاں قبر کھودی جا رہی تھی، گرمی کی شدت کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وہاں خیمہ نصب کرا دیا تھا۔ منقول یہ ہے کہ یہ پہلا خیمہ تھا جو جنت البقیع میں نصب کیا گیا۔ ناظرین، دفن سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ازواج مطہرات کو پیغام بھجوا کر دریافت کیا کہ حضرت زینب کو قبر میں کون اتارے؟ جواب آیا کہ ان کی زندگی میں جو لوگ ان کے پاس آتے تھے وہی قبر میں اتاریں۔ ناظرین، آج اتنا ہی۔ اپنا ضرور فیڈ بیک دیجیے گا، اور کوئی اور شخصیت جو اسلامی جو آپ چاہتے ہوں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کے بارے میں آپ تک ساری کی ساری معلومات پہنچا سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔